بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعودوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ پروفیسر حبیب احمد نعیمی صاحب، کیا عمدہ تلاوت آپ نے فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کو میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن. یو کے، یو ایس اے، سعودی عربیہ، خلیجی ممالک، پاکستان سے باہر جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے، میری اور 92 نیوز کی طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت کا عشرہ جاری ہے اور تقریباً آدھا جسے ہم کہیے کہ مہینہ جو ہے وہ آلموسٹ گزر چکا ہے، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ. ہم نے بھی یہ محفل آپ کے لیے سجائے رکھی، دینی حوالوں سے، سماجی حوالوں سے، مختلف موضوعات پر ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہے. آگے بھی آپ کی محبت ہمیں اسی طرح درکار ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں درکار ہوگی تاکہ نئے نئے اور ایسے موضوعات جو ہماری زندگیوں میں بنیادی جوہری تبدیلی پیدا کر سکیں ان پر گفتگو کر کے آپ کے سامنے مختلف پہلو جو ہیں اس کے لائے جا سکیں. آج بھی اسی حوالے سے دو بہت ہی اہم موضوعات کا چناؤ ہم نے کیا ہے. پہلا موضوع جس پر خاص طور پہ ہم پروفیسر ناصر محمود صاحب جو اسلامک اسکالر ہیں معروف، ان سے ہم بات کریں گے. ویلکم ٹو دی شو اسلامک ناصر محمود صاحب. اور دوسرا موضوع جو ہے اس پہ ہم سید قاسم علی شاہ صاحب سے بات کریں گے جو ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. پہلا موضوع جو ہے وہ ہے نکاح. نکاح جو ہے وہ صرف اسلام میں صرف جسمانی خواہشات کی یا آپ کے قلبی خواہشات کی تسکین کا نام نہیں ہے. نکاح دین اسلام میں اس سے کہیں زیادہ اس کی اہمیت ہے، بہت ہی یعنی کہ فار فیسٹ جسے ہم کہتے ہیں. اور اس کے مختلف جو پہلو ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، قرآن اس حوالے سے کیا ہدایت جو ہے وہ جاری کرتا ہے، حدیث شریف میں، احادیث شریف کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں کیا رہنمائی ہے، کیا ہدایت اس حوالے سے جاری کی گئی ہیں. نکاح کی عمر کے حوالے سے کہ بچی اور بچے کی نکاح جو ہے کس عمر میں کر دینا جو ہے وہ سب سے بہترین عمل ہے. کیوں نکاح جو ہے اس کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے ہمارے یہاں، اور گناہ جو ہے وہ آسان سے آسان تر ہوتا جاتا ہے اس کی. جہاں نکاح مشکل ہوتا ہے وہاں گناہ جو ہے اس کے لیے آسانیاں کھلتی چلی جاتی ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. پھر تو نکاح ہمارا موضوع ہوگا دین اسلام کی روشنی میں. اور دوسرا موضوع جو ہے جس پر خاص طور پہ ہم شاہ صاحب سے بات کریں گے اور انہی کا سبجیکٹ بھی ہے، انہی کو ہم سننا بھی چاہیں گے، مگر اور اس کو وہ ہے خود اعتمادی، جو یقیناً کامیابی کے لیے ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کرتی ہے، بہت ہی بنیادی چیز ہے. مگر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم ہیلی کالج میں کامرس کے اسٹوڈنٹ تھے تو سیلز کا بھی ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا. تو خود اعتمادی کے حوالے سے ایک بڑا مزے کا جوک جو تھا وہ اسٹوڈنٹس میں مشہور تھا کہ سیلز اور خود اعتمادی بہت ہی لازم و ملزوم ہے. اور اتنی اس کی اہمیت ہے کہ جو خود اعتمادی رکھنے والا سیلز مین ہوتا ہے وہ اسکیموز جو مطلب اسکینڈینیوین میں اور اس سے بھی آگے جو اسکیموز یہاں رہتے ہیں، جو برفانی علاقوں کے جو لوگ ہیں، اور آپ کو پتہ وہ اگلوز بنا کے رہتے ہیں اور اگلوز کے اندر پھر رہتے ہیں، تو کہتے تھے کہ جو ڈی فریزر جو ہے وہ جا کر اسکیموز کو بیچ آئے وہ خود اعتماد سیلز مین ہوگا.
اور پھر اس کے نتیجے پہ ایک جوک یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ایسا کام کر لیتے تھے، ان سے پوچھا کہ تم نے اسکیموز کو ڈیپ فریزر کیسے بیچ دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو قائل کر لیا کہ یہ اگلو سے زیادہ گرم ہوتا ہے رہنے کے لیے. سو خود اعتمادی جو ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہوگا. پروفیسر صاحب، جی سر. نکاح میں شروع یہاں سے کروں گا کہ اسلام کی آمد سے پہلے جو دور جاہلیت تھا اس میں یہ جو مرد و زن کا رشتہ تھا، یہ خوبصورت رشتہ، اس کی کیا صورتحال تھی اور اسلام نے کیا منوعاً اس کو جاری رکھا یا اس میں تبدیلیاں کر کے یا پھر بالکل ایک نئی فارم جو ہے نکاح کے حوالے سے وہ ہدایت نامہ جاری کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، دراصل انسان اللہ کی بہت ہی پیاری مخلوق ہے، بے شک، جس سے اللہ نے تمام مخلوقات پر شرف اور عزت عطا کی. اور جب اس کے شرف اور اس کی تکریم اور اس کی عزت کی چیزیں اللہ نے گنی کہ ہم نے اس کو کیا کیا مقام عطا کیے، تو اس بیان میں آپ دیکھیں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی، ان کو جوڑے بنایا اور ان کی ذریت بنائی. یعنی انسانوں کا جوڑے جوڑے ہونا انسان کی تکریم میں سے ہے اور انسان کی عزت میں سے ہے. اب اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، اگر آپ ان کا انالیسس شروع کر دیں یہ ایک الگ ٹاپک آ جائے گا. زوالوجی میں، باٹنی میں، ہر طرح آپ جاتے جائیں. اس میں بھی آپ کو جی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز کو یہ بیان کیا کہ کوئی چیزیں تو مٹی سے پیدا ہو جاتی ہیں، خود بخود ہی پیدا ہوتی رہتی ہیں. کچھ ہیں جو مٹی سے پیدا ہونے کے بعد جوڑے لگ جاتے ہیں. کئی حشرات ہیں، کئی مکھیاں ہیں، ان کو آپ دیکھتے جائیں. مگر انسان کو کیا ہوا؟ جب رب ذوالجلال نے انسان کو بنایا تو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. فرمایا خلقتہ بیدیہ، اس انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد کیا کیا؟ اس انسان کا دوسرا جوڑا اسی انسان سے بنایا. یعنی یہ اس کی تکریم ہے، یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کی عزت ہے رب ذوالجلال کی نظر میں. اور وہ ارشاد کیسے فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا. پھر اس ایک نفس کو، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، وہ جو اللہ کے مقبول بھی تھا، وہ پہلی ذات اللہ کی مکرم اور محبوب ذات تھی. وہ اللہ کے نبی تھے، جو پہلا انسان اس دنیا میں آیا. یہ بعد کی باتیں ہیں، کہانیاں لوگوں نے بنا دی کہ بندر سے انسان بن گیا. پہلا انسان مکمل ترین انسان تھا، پہلا انسان مہذب ترین انسان تھا، دا موسٹ سیویلائزڈ پرسن تھا، اللہ کا نبی. اب جب حضرت آدم علیہ السلام اور اس ایک بندے سے اللہ نے اپنے ایک فرد سے، رب ذوالجلال کا کمال دیکھیں، سبحان اللہ فتبارک اللہ واحسن الخالقین. رب ذوالجلال کا کمال خلاقیت دیکھیں کہ اس نے ایک فرد سے اس ساری کائنات کی تنہائی کو ہجوم میں بدل دیا، اس کائنات کی تنہائیوں کو ختم کر دیا. اور اتنے انسان، فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، پھر اتنی دنیا بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر کئی مرد کئی عورتیں اکٹھے اس دنیا میں کر دیے. اور جب چونکہ مرد سے عورت کو اس کی پسلی سے بنایا تو ان دونوں کے اندر یہ ویسے یہ قرآن میں تو نہیں ہے، حدیث پاک میں. میں چاہتا ہوں ہم دونوں جو صورتحال ہے وہ پہنچا دیں ضرور لوگوں تک. یہ حدیث پاک میں اس کی تفصیل کے سیدہ اما حوا ہماری والدہ وہ کیسے بنی. اچھا، جب پھر ان کے اندر ایک فطری میلان ایک دوسرے کی طرف رکھ دیا رب ذوالجلال نے، وہ ضروری تھا اس انسان کی نسل کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اور ان کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے. اب اس فطری میلان کو جو دونوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اس کی مرد اور عورت کبھی کبھی ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے، کبھی ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، دونوں طرح سے چل رہا ہوتا ہے. وہ اس طرف آؤں گا کبھی. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو بنایا تو فرمایا، دیکھیں اب آپ شاہ جی اندازہ کریں، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. میں نے اس پہ ایک غزل کہی تھی، بڑی پاپولر ہوئی تھی. اچھا، آپ سن لیجئے شعر پھر آگے بڑھتے ہیں. میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راس ہے تو، میں خوش نصیبی ہوں تیری مجھے بھی راس ہے تو، تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یعنی آپ نے اپنے گھر پھر پیغام بھیج دیا. بلکہ میں نے اس کے اوپر، آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، میں نے اس کے اوپر ایک پوری سیریز لکھی تھی اسی سے کشید کر کے، لباس، اور اس کے 4 سیزنز چلے تھے جیو ٹیلی ویژن سے. اور اس میں جو خاص بات تھی وہ ہمارا فلسفہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی گھرانہ جو ہے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو جائے،
اس کو ختم کر کے طلاق سے بچا جا سکتا ہے. ہمارا مطمع نظر یہ تھا کہ یہ لباس جو ہے یہ تادیر اور ہمیشہ سلامت رہ سکتا ہے اور ایک ساتھ رہ سکتا ہے. اب پلیز مکمل. اب جب دیکھیں انسان بغیر لباس کے کیسا ہے. ایک انسان اللہ نے بے شمار مخلوقات رکھی ان کے لباس نہیں ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس میں خوبصورتی عطا کی. جتنا بے لباس ہوتے جائے خوبصورتی ختم ہوتی ہے. اس کی خوبصورتی اللہ نے لباس میں رکھی. سو مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے لازم کیا. آپ کی زینت بھی ہے, آپ کے راز بھی چھپاتا ہے, آپ کی فخر کا بھی باعث ہے, آپ کو سرد و گرم سے بھی بچاتا ہے. یہ جو لباس کی خوبیاں ہیں نا, یہ بیوی کے لیے مرد میں یہ خوبیاں اللہ نے رکھی اور مرد کے لیے بیوی میں یہ خوبیاں رکھ دی. ان کو نکاح کے ذریعے اکٹھا کیا کہ جو ان کا یہ ایک طبی میلان ہے اکٹھا ہونے کا, تو ان کو ایک راستہ دے دیا. جانوروں کی طرح آزاد نہیں چھوڑا. وہ ایک بہت برا عمل ہونا تھا. اللہ نے ایک راستہ پیارا عطا کر دیا اور یہ ہمیشہ سے ہے. آپ نے پوچھا اسلام نے کیا کیا. آپ دیکھیں چونکہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا, اسلام کا لیٹسٹ ورژن ہمارے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح اور درست بالکل جی لیٹسٹ ہے. یہ سارے ہی صحیح تھے. تبدیلیاں انسانوں کی ضرورت کے مطابق ہوتی لیٹسٹ ہمارے پاس آ گیا. میں درست سے بات یہ کرتا کہ جب آتا تھا پھر بیچ میں بگاڑ جو لوگ خرابیاں کرتے رہے, جو خرابیاں ہوتی وہ اللہ ٹھیک کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب ہوا کیا کہ ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا قرآن مجید میں. ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے رسول رکھے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, سبحان اللہ, اور ان کی بھی بیویاں تھیں اور ان کی ذریت بھی تھی. اللہ نے ہر نبی کو شادی کی تلقین کی. ہر نبی نے شادی کی. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے نیک بندوں کا ذکر کیا نا, وَعِبَادُ الرحمن, اللہ کے بندے کون ہیں, ان کی بے شمار دعائیں ہیں. یہ بڑے مزے کی بات ہے شاہ جی, بہت دعائیں ہیں. وہ ساری ہمارا مضمون نہیں, وہ لمبا ہے, پورا رکوع ہے. لیکن سورہ الفرقان اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندے دعا کیا کرتے ہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یہ جو آپ نے بات کی نا شروع میں اپنے انٹرو میں بھی, کہ انسان جو سارے معاشرے سے لڑتا ہے روزی کمانے کے لیے, عزت کمانے کے لیے, شہرت کے لیے, کوئی حکومت کے لیے, اس کو انسان کو جب واپس گھر میں آتا ہے, یہ ہے اسلام کی برکت. صحیح راحت جو ہے وہ یہی نصیب وہ اس کو اپنے گھر میں ملتی ہے. اسی لیے تو آقا نے فرمایا کہ جنت کا نمونہ جو ہے سبحان اللہ بن جاتا. اگر اچھی اہلیہ آپ کو مل گئی اور یہ اچھا پارٹنر, اہلیہ کو بھی اچھا شوہر اگر مل گیا تو جنت کا نمونہ. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم. اب ہم ذرا آ جاتے ہیں کہ اس کے بنیادی, اچھا میں چاہوں گا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف مسالک کی مختلف بعض اوقات رائے ہوتی ہے, تو آپ یعنی کہ اپنا بھی بیان فرما دیجیے گا اور پھر یہ بھی فرما دیجیے گا کہ کسی مسلک کو اگر اس پہ اس کی رائے مختلف ہے, کیونکہ مقصد تو یہ ہے کہ جو جس کو فالو کرتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں. اب یہ بتائیے کہ نکاح کی جو بنیادی جو تقاضا ہے وہ 4 گواہوں کے حوالے سے تھوڑا سا یہ عمل جو ہے کس طریقے سے سر انجام پاتا ہے. اب جب یہ نکاح ضروری ہے ان دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے, تو جو نکاح کی جو بنیاد ہے جو سارے یہ مسالک میں سارے مسلمانوں میں, اگر ہم ناصر بھائی پیغام سے شروع کریں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغام کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں غلطی یہ پائی جاتی ہے کہ پیغام جو ہے وہ صرف مرد دے سکتا ہے اور بچی جو ہے وہ یا ان کے ہاں تو اگر وہ کہہ دیں تو ہمارے ہاں تو بغیرتی تصور ہوتی ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اماں ختیجہ نے خود اپنی سہیلی کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا. کوئی چیزیں ہر معاشرے کی اپنی اپنی ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہے, ہم سارا, لیکن جب ہم سب کچھ وہاں سے سیکھتے ہیں تو ہم ایسی چیزیں کیوں نہیں سیکھتے ہیں جس میں ہماری عورت کو نسبتاً تھوڑی سی آزادی ملتی ہے. لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں, اسلام میں اللہ نے یہ خوبی رکھی, کیونکہ اس نے ساری دنیا میں پھیلنا تھا, تو جس علاقے میں گیا اس کے رسوم اور رواج جو اچھے تھے وہ اسلام نے اڈاپٹ کر لیے. ایسی اڈاپٹیبلٹی اسلام میں موجود ہے. آپ کسی بھی علاقے کے لوگوں کی سوچ جو ان کے جینز میں ہوتی ہے نا, یہ شاہ صاحب کا ٹاپک ہے, یہ وہ اس سے چھین نہیں سکتے آپ. عرب معاشرے کی آپ مکہ اور مدینہ کے برابر لاہور اور کراچی کو نہیں کھڑے کر سکتے. لیکن یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ بچی کا اظہار کرنا یا بچی کی فیملی کا اظہار کرنا کوئی غلط نہیں. یہ تو مسلم, جب ہم مسلمان ہو گئے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر اسوہ کو دیکھیں تو وہ چیز ہمیں آسان کرتی ہے. ہمارا سب کانٹیننٹ کا رواج ہمیں مشکل میں ڈالتا. آپ کی ذاتی ویسے رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی غیرت جو ہے اس کو ٹھیس نہیں. یہ ناجائز غیرت, ناجائز کیا کہنے. میں چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتا ہوں, پھر مفتی صاحب یہیں سے شروع کریں گے, پھر خود اعتمادی کی طرف بھی بڑھیں گے. شاہ صاحب سے بھی ہم ریکویسٹ کر کے اعتمادی ہونی چاہیے پیغام بھیجنے والی. بعض اوقات یہ خود اعتمادی جو ہے بہت نقصان پہنچا سکتی ہے. نکاح ان سے سیکھ لیجئے, اعتماد میں پیدا کر دوں گا. ناظرین چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں.
شاہ صاحب خود اعتمادی جو ہے اس کی بنیادی تعریف جو ہے اس خوبی کی یا اس چیز کی کیسے کریں گے ہم؟ شاہ صاحب کیونکہ یہ خود اعتمادی کا جو لفظ ہے یہ بڑا کامن استعمال ہوتا ہے، اس کی سائیکالوجی میں جو ڈیفینیشن وہ تو یقیناً اپنے سیلف پہ، اپنی صلاحیت پہ، اپنے ٹیلنٹ پہ، اپنے ہنر پہ، اپنی ذات پہ اعتماد کا نام ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھیں کہ جو ہنر صلاحیت مجھ میں ہے میں اس کو استعمال لاتے کوئی نتیجہ دے سکتا ہوں. یہ ایک سائیکالوجی کی ٹرم ہے. لیکن ہمارے ہاں عام یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اس میں اعتماد کی کمی ہے، یہ پورا اعتماد نہیں ہے، یہ زیادہ اعتماد والا ہے. ایک اوور کانفیڈنس کا ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شوخہ کہنے وہ پنجابی میں زیادہ اچھا ہے شوخے والا جو شوخہ کہنے. لیکن ایک اعتماد، ایک ایسا اعتماد، سیریس نوٹ اس کا کوئی ہے اردو میں کوئی؟ میں نے دیکھا نہیں سکا سے، لیکن اعتماد شخصیت کی وہ جو دکھنے والی صفات میں سے ایک بڑی صفت ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کسی بھی حال حلیے میں ہیں، آپ کا اعتماد آپ کے کلام سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے چلنے سے، آپ کے مخاطب کرنے سے، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہر جگہ سے آپ کا اعتماد چھلک رہا ہوتا ہے. اور اگر اعتماد کی کمی بھی ہو تو آج سائیکالوجی یا سائیکالوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ اس شخص کے اعتماد کی کمی کو کہیں نہ کہیں دیکھا جا سکتا ہے. اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ پورا جو اعتماد ہے، سیلف کانفیڈنس، یہ کھڑا ہوتا ہے سیلف اسٹیم پہ. سائیکالوجی یہ کہتی ہے. اور سیلف اسٹیم جو ہے وہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے آپ کی پرفارمنس کے. جتنا زیادہ آپ اچھا پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی شعبے میں، آپ کام کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے آپ کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے. سیلف اسٹیم کی اردو مجھے یاد آ گئی جو کہ مشکل ہے تھوڑی سی، وہ توقیر ذات ہے. تو توقیر ذات کا مطلب ہے آپ اپنی ذات کو کتنا محترم سمجھتے ہیں، یا آپ کی اپنی نگاہ میں آپ کی اپنی ذات کتنی امپورٹنٹ ہے، یا اس کو آپ بے معنی تو نہیں سمجھتے. جب بھی آپ بے معنی سمجھتے ہیں اور حالات پہ چھوڑتے ہیں وہ قسمت کا فیصلہ کریں گے، تو اس کا مطلب آپ اپنی توقیر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، بے توقیری کر رہے ہیں. اور اپنی توقیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کسی مقصد کے لیے بھیجا گیا اور کوئی اسائنمنٹ ہے جو میں نے پوری کرنی ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ فلسفہ کہ میں بامقصد آیا ہوں، یہ دنیا کی ہر مائتھولوجی میں، ریلیجن میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھی شاہ صاحب، اس میں جاپان کا ایک جزیرہ تھا جس کے اندر چند قبیلے رہتے ہیں، اور وہاں پہ پائے جانے والے لوگوں کی عمر باقی تمام دنیا سے زیادہ ہے. ایوریج ایج 107 سال ہے. اور ان کے ہاں یہ بلیو پایا جاتا ہے کہ ہم جو دنیا میں موجود ہیں اس کا کوئی مقصد ضرور ہے اور ہمیں اس مقصد کی شناخت اور تلاش کرنی چاہیے. سو سیلف اسٹیم پہ آپ کا اعتماد کھڑا ہوتا ہے. کسی بھی انسان کی اگر اسٹیم لو ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے جی اسٹیم بڑی لو ہے، اسٹیم لو ہے تو اس کی کارکردگی، اس کی شخصیت دبی ہوئی، اس کا انداز، اور کہیں نہ کہیں وہ دبا ہونا وہ یا تو کہہ لیجئے اس کی پرفارمنس کو کم کرے گا، یا بعض اوقات وہ سنب ہوئی دبی ہوئی شخصیت کرمنل بن جائے گی. بعض اوقات ایسے لوگ نشے کی طرف جانے لگ پڑتے ہیں. بعض جن کے اندر اسٹیم لو کا مسئلہ ہے وہ پرفارم اچھا نہیں کرتے، کام چور ہو جاتے ہیں. بعض جن کی اسٹیم اچھی نہیں ہوتی وہ زندگی کا جو میدان ہے، عمل کا میدان، یعنی جس آپ کہہ لیجئے پچ پہ کھڑے ہو کے جس وکٹ پہ آپ کو لائف کو کھیلنا ہی کھیلنا ہے، اس زندگی کو اس میں اچھا ایک پلیئر کا رول پلے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مطلب ایک جسے کہیے کہ دنیاوی طور پہ کامیابی جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں رہتی ہے. دنیاوی کامیابی بھی اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب دیکھیں، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ ہتھیار ہیں، ٹولز ہیں جن کی ضرورت ہے، اور خود اعتمادی اس میں سے اہم ٹول ہے. آپ زندگی جیسی بھی گزاریں، اگر آپ کو زندگی گزارنی ہے ایک پر اعتماد زندگی کے لیے خود پہ اعتماد بڑا ضروری ہے. اچھا اعتماد ایک ایسا ورڈ ہے جو اس کو پھر اگین سائیکالوجی 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اور جب آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، پھر 3 حصوں میں چلا جاتا ہے. آپ کا ایک اعتماد آپ کے رب پہ ہے، آپ کا وہ ایمان ہے، آپ کا وہ بھروسہ ہے کہ میرے رب نے مجھے ایسے ہی پیدا نہیں کیا، میں اس دنیا میں آیا ہوں، میرا کوئی مقصد ہے. دوسرا اس نظام پہ ہے جو رب نے بنایا ہے، اس کو لاز آف نیچر کہہ لیں، قوانین قدرت کہہ لیں، قوانین خداوندی کہہ لیں، کہ وہ تمام اصول ضابطے، مثلا محنت کا ایک اصول ہے، آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ محنت کا صلہ ملتا ہے. اچھا ممکن ہے وہ فوراً مل جائے، تو ایمان والے کو پتا ہے کہ اس کا صلہ بھی مجھے روز آخرت میں مل جانا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا اعتماد آپ کا اپنی ذات. تو ایمان والے کی تو خود اعتمادی تو بہت ہی بلا کی ہوگی. یقینی بات ہے کہ جی آپ شاہ صاحب دیکھیں ایک علاقے کا ایس ایچ او جاننے والا ہو،
بندے کی چال ڈال میں فرق پڑ جاتا ہے. شہر کا ڈپٹی کمشنر آپ کو جانتا ہو تو آپ کے اعتماد میں چلتے پھرتے فرق ہوتا ہے. اور کہاں رب پہ بھروسہ, سبحان اللہ. تو پھر پوری کائنات اور پہاڑ اور دریا اور سمندر آپ کے سامنے کیا اہمیت رکھتے ہیں. اور تیسری آپ وہ بیان فرما رہے تھے, آپ کا تیسرا حصہ اعتماد کا اپنی ذات پہ اعتماد ہے. وہ یہ اعتماد کہ میرا جو ٹیلنٹ مجھے رب نے دیا ہے. شاہ صاحب دیکھیں اللہ کی کیا خوبصورت تقسیم ہے. اللہ کسی کے چہرے میں اس کا رزق رکھ دیتا ہے, واہ واہ, کسی کے ڈائلوگ ایک انداز جو ادا کرنے کا اس میں رزق ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کسی کی آواز میں رزق رکھ دیا, واہ واہ, کسی کی لے میں رزق رکھ دیا, کسی کے بولنے میں رزق رکھ دیا, کسی کے جسم میں اس کا رزق ہے کہ وہ پتھر توڑتا ہے اور وہاں سے رزق کما لیتا ہے, کسی کے چلنے کے انداز میں, کسی کے جو پینٹنگ بنانا ہے اس میں اس کا رزق ہے. تو رب اتنا بڑا رازق ہے کہ وہ رزق کے اسباب تو باہر رکھتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کے اندر وہ جوہر رکھ دیتا ہے جہاں سے آپ اس رزق کو پھر کما سکتے ہیں. کیا کہنے. اب یہ فرمائیے کہ نکاح کی اس پہ ہم نے بات کر لی تھی. اب آقا نے فرمایا کہ نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے. جی ہاں, وہ جو بات ہو رہی تھی نا ہماری, میں آپ کو اس میں خطبت النکاح, نکاح کا پیغام بھیجا, اس موضوع اس نقطے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین, حدیث پاک ہے اور صحیح حدیث ہے کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے, پیغام بھیجا جاتا ہے. لجمالہا ولمالہا ولحسبہا ولدینہا. یہ 4 وجوہات ہیں, یا تو اس کا مال, یا اس کا جمال حسن, یا اس کی ذات, یا پھر دین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک معاشرے کا عمومی مزاج بتایا کہ ان وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے. آقا علیہ السلام نے جو اپنا ویو پوائنٹ دیا, فرمایا فاظفر بذات الدین, اس کے دین کے پہلو کو تم ترجیح دو. سبحان اللہ. یہ آج کل کے والدین ہمارے پروگرام سے اگر یہ بات ہی سب تک پہنچ جائے, ہمارے ناظرین تک, جب وہ رشتہ دیکھتے ہیں تو کن کن چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں ان کو یہ بنیادی بات کہوں گا, اگر اللہ سے ڈرنے والا داماد یا آپ کی بہو, لڑکی جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جن میں تقویٰ ہے, جن میں کردار ہے, جن میں اخلاق ہے, ان کے دین کے پہلو کو دیکھیں کہ وہ اللہ سے ڈرتا کتنا ہے. اچھا, میں ایک چیز آپ کو ساتھ اور شیئر کروں, جو ہمارا بھی تھوڑا بہت بحیثیت ادیب ایک تجربہ ہے. پروفیسر صاحب, آدمی کا رویہ اچھا ہو, کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کو خوبصورت لگنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. آدمی عورت کا رویہ برا ہو اور وہ حسین و کلوپیترا کی طرح یا راک ہڈسن کی طرح, تب بھی وہ آپ سے دیکھا نہیں جاتا اگر اس کا رویہ ٹھیک نہ ہو, اگر وہ زہر لگنا شروع ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اور یہ مزے کی بات, یہ چیزیں بالکل ہی یعنی کہ اور وقت کے ساتھ تو ختم ہو ہی جانا ہے, وقت سے پہلے بھی ختم ہو جانا ہے. اچھا, جو چیز آپ کے گھر کو گھر بناتی ہے نا, وہ خاوند یا بیوی کا اخلاق ہے, اس کا کردار ہے, اس کا تقویٰ ہے, اس کا خوف خدا ہے. اگر خاوند یا بیوی دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے, وہ اگر بہت محبت نہیں بھی دے سکیں گے تو کم از کم زیادتی نہیں کریں گے, ظلم نہیں کریں گے, اس کے سکون کو برباد نہیں کریں گے. باقی مال اپنی حدود میں رہیں گے, اپنی حدود میں رہیں گے. باقی مال, پیسہ, دولت, ہر چیز ختم ہو جائے. یہ مکان تو بنا سکتے ہیں لیکن گھر نہیں بنا سکتے. شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس میں. ایسا میں نا ایک خیال مجھے آیا کہ دراصل جب ہم رشتہ کرتے ہیں نا, جو پیچھے ہڈن نیت ہوتی ہے فیملیز کی, یہ بڑی میٹر کرتی ہے. یعنی یہ چاروں وجوہات عموماً ہوتی ہیں. میں نے دیکھا ہے شاہ صاحب, بعض اوقات رشتہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اے منڈا باہر ٹوٹ جائے گا, دوسرے ملک سیٹل ہو جائے گا. بعض اوقات ہوتا ہے یہ کڑی باہر ٹوٹ جائے گی, یا یہ ایک لارا لگایا جاتا ہے, امید دی جاتی ہے کہ اس کے بعد کینیڈا سیٹل کرا دیا جائے گا. آپ شاہ صاحب, آپ کی بات بڑی ہوتی ہے, لڑکی یا لڑکے سے نہیں, اس کے پاسپورٹ سے شادی کر رہے ہیں. ہاں جی, تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے امیگریشن والوں سے رابطہ کرنا چاہیے, نکاح نہیں کرنا چاہیے ہمیں. ہم یہ بڑی ایک زیادتی کرتے ہیں کہ جو ہمارا ایک ہڈن ایجنڈا ہے, اس ایجنڈا کو لے کے جا کے ہم نکاح کرتے ہیں. اچھا, وہ ایجنڈا پورا ہو تب بھی نکاح سے حاصل کیا, اور اگر وہ پورا نہ بھی ہو تو پھر لڑائی کہیں نہ کہیں اختلاف شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایجنڈا پورا نہیں ہوتا. اور ایسی سر بے شمار شادیاں. شاہ صاحب, میں ایڈ کروں اس بات کو کہ میں نے بڑا قریب سے جوڈیشری کے سسٹم کو دیکھا. بحیثیت ایک مینٹور, استاد پڑھانے کا مجھے تجربہ ہوا ہائی کورٹ میں. جو فیملی کورٹس ہیں, 50-60 ہماری فیملی کورٹس ہیں, یہ سب کے سب ینگ بچے ہیں جو فیملی کے ججز ہیں. جب یہ مجھے بتاتے تھے انفارمیشن, تو مجھے پتہ لگا کہ بڑی تعداد نکاح ہونے کے بعد جب طلاقیں ہوتی ہیں اور 6 ماہ کے اندر ہو جاتی ہیں, اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے, 6 ماہ میں جو طلاقیں ہو جاتی ہیں, اس میں بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عموماً وہ شادی کی جو بنیاد ہے وہ لالچ ہوتی ہے. اچھا, لالچ ہمیشہ انسان کو اندھا کرتا ہے. جب بھی انسان اندھا ہوتا ہے تو فیصلہ کرنا, وہ پرکھ کے کرنا, وہ ایمان سے کرنا. ایک فیصلہ عقل کا, ایک عقل سے اوپر کی چیز ہے وہی. یعنی آپ کی عقل جہاں نہیں مانتی,
وہاں آپ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ میں وہی نے تو خیر اب پورا صرف چھان چونکہ لیا. پیغمبروں کے لیے آپ الہام کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ وہ جو اللہ کی کتاب آئی ہے نا سر، اللہ کی کتاب ہماری عقل سے بہت اوپر ہے اور ہم اس کو اپنی عقل سے افضل مانتے ہیں تو ایمان ہے. ٹھیک. اگر فقط عقل کو مانتے ہیں پھر تو ایمان نہ رہا. ٹھیک بات. میرا ماننا سر یہ ہے کہ وہ جو دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا دین ہے. دین ہے کیا؟ دین اخلاق ہے. واہ واہ. دین ہے کیا؟ دین رویہ ہے. دین ہے کیا؟ درگزر. دین ہے کیا؟ کسی کمزور کو ساتھ لے کے چلنا. ان چیزوں کو اگر جب آپ یہ چیزیں نہیں ہیں سر، یہ جو ویار ہوتا ہے نا سر، واسطہ پڑتا ہے، یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں. ہم کہیں آنکھیں بند کر کے پھر پہلی چیز مال کو دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، سقاني الحب كأسات البصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي، سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي، فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي، وهم واشربوا وأنتم جنودي فسافي القوم بالوافي ملالي، شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي، مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال، أنا البازي واشهد كل شيخ ومن ذا في الرجال وطي مثالي، كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال، وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي، وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال، فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال، ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي، وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي، وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي، مريدي هب وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي، مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال، توبوا لي في السماء والأرض دقت وشاوس السعادة قد بدا لي، بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفاني. یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان.
نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي. رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللالي. وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي حجازي وجد به نلت الموالي. مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمختار مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله 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 يا الله. دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن تمسک بسنتہ الى یوم الدین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اہل انت ان تعبد واہل انت ان تحمد وانت على كل شيء قدیر. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا خير شرائع دينك الذي ليس به التباس وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. رب ذو الجلال مالک کائنات خالق ارض و سما، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں کہ تو اپنے ان بندوں کی سنتا ہے جس نے تیری حمد کی. اے میرے مالک، یہ قبولیت کا وقت، افطار کا وقت ہے. تیرے کروڑوں بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر تجھے تیرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتے ہیں. حضور کے اہل بیت اطہار کا واسطہ، حضور کے والدین کریمین کا واسطہ. میرے مولا کریم، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، دین مصطفیٰ کی خیر فرما. ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر کاربند رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.